پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ یوں سمجھ لو کہ میں فاخرہ یعقوبی کے مشن کے سلسلے میں ہی کام کو آگے بڑھا رہا ہوں، اور خدا کی ذات سے امید ہے کہ کم از کم گوٹے ہل میں اسرائیلیوں کے قدم نہیں جمنے دوں گا۔ میں اس ایٹمی پلانٹ کو تباہی سے دوچار کر دوں گا، اور اس کے لیے بہت مختصر وقت باقی رہ گیا ہے۔ کیا آپ اس ایٹمی پلانٹ کے محل وقوع سے واقف ہو گئے ہیں؟ فاخرہ یعقوبی تو طویل عرصے سے اس کوشش میں مصروف ہیں کہ اس جگہ کا پتہ چلا لیں، لیکن کم بختوں نے اتنا خفیہ رکھا ہے اس جگہ کو کہ کہیں سے اس کا سراغ نہیں ملتا۔ تم فکر مت کرو طاہر، یہ میری ذمہ داری ہے۔ بہت جلد میں فاخرہ یعقوبی کو اس ایٹمی پلانٹ کی تفصیل فراہم کر دوں گا۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہم سرخرو ہو کر واپس جائیں گے۔ اس مشن میں کامیابی کے لیے ہم نے بڑی محنت کی ہے، اور اب ہم مایوسی کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ ہمارا کافی وقت یہاں صرف ہو چکا ہے، طاہر بقا نے کہا۔ یہ بتاؤ طاہر کہ اب تمہیں میرے بارے میں کسی قسم کا شبہ تو نہیں رہا ہے؟ نہیں علی، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ بے شک تم علی یار خان پر اعتماد کر سکتے ہو، لیکن تمہیں یہ یقین آ چکا ہے کہ میں ہی علی یار خان ہوں۔ ہاں، آپ کی تصویریں میں نے دیکھی ہیں، اور آپ نے جو کچھ مجھے بتایا ہے اس کے بعد کوئی شبہ نہیں رہتا۔ تو پھر تمہیں مختصراً اپنے پروگرام کے بارے میں بتاتا ہوں طاہر۔ جنرل ٹیرس والٹر موبائل کا وہ حریف ہے جو اس کی حکومت کا تختہ الٹ کر یہاں خود قابض ہونا چاہتا ہے، اور یہی وہ شخص ہے جو گوٹے ہل میں اسرائیلیوں کی آمد کو پسند نہیں کرتا اور نہیں چاہتا کہ گوٹے ہل میں اسرائیلی ایٹمی پلانٹ کام کرے۔ والٹر موبائل البتہ اسرائیلیوں کے حق میں ہے اور پوری طرح امریکی یہودیوں کا اعلیٰ کار ہے۔ والٹر موبائل کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے امریکن ایجنسی کام کر رہی ہے۔ ایک اور تقریبی ادارہ گرین پول والٹر موبائل کی مفادات کے لیے مصروف کار ہے، اور میں گرین پول ہی میں شمولیت اختیار کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ ایک طرح سے میں والٹر موبائل کی مفادات کے لیے کام کر رہا ہوں، لیکن جب مجھے جنرل ٹیرس کے بارے میں یہ معلومات حاصل ہوئیں کہ وہ اسرائیلی مفادات کا حامی نہیں ہے، تو میں نے ایک دوسرے نام سے خود کو اس سے متعارف کرایا اور اسے پیشکش کی کہ اگر وہ اسرائیلی ایٹمی پلانٹ کو تباہ کرنے میں میری مدد کرے تو میں اس کے لیے کام کر سکتا ہوں، اور اس کے لائے ہوئے انقلاب کو کامیاب بنانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ جنرل ٹیرس پوری طرح میرے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں نے تمہیں یہاں بلوا لیا۔ غالباً اب صورتحال کسی حد تک تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب مجھے تم سے اس بارے میں مشورے کرنا ہے۔ علی، میں آپ کو بھلا کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ آپ جو کچھ بھی فیصلہ کریں مجھے اس کے لیے حکم دیں۔ ویسے کیا میرا یہاں قید رہنا ضروری ہے؟ میں جانتا ہوں کہ میری عدم موجودگی اور اس عمارت کو اڑانے کی ناکام کوشش نے فاخرہ یعقوبی کی کمر توڑ دی ہوگی۔ وہ ویسے بھی کافی بدل چکی ہیں، انہیں میری پوزیشن کی اطلاع ملنا ضروری ہے۔ اس کی فکر مت کرو طاہر، بس یوں سمجھ لو کہ آپ رہا ہو۔ ہم کوئی مناسب فیصلہ کرنے کے بعد یہاں سے چل سکتے ہیں اور فاخرہ یعقوبی سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ ویسے ان سے ملاقات آسان ہوگی۔ ہاں، وہ یہیں گوٹے ہل میں موجود ہیں۔ طاہر نے انکشاف کیا اور میرا دل مسرت سے دھڑکنے لگا۔ میرے مقصد کی تکمیل قریب تھی، حالات میرے حق میں ہوتے جا رہے تھے، اور میں تنظیم سے الگ رہ کر بھی اس کی خدمت حاصل کرنے کا فخر حاصل کر سکتا تھا۔ جنرل ٹیرس تقریباً قابو میں آ چکا تھا، فاخرہ یعقوبی کے بارے میں بھی علم ہو چکا تھا۔ اس طرح اسرائیلی ایٹمی پلانٹ کی تباہی قریب آ گئی تھی۔ گرین پول میں آ کر بہت سے فائدے ہوئے تھے۔ اولیو ہاورڈ مجھے فرانس لا کر بہت خوش تھا، لیکن بالآخر منہ دیکھتا رہ گیا۔ اس کے علاوہ تنظیم کے لیے ایک اہم کام کرنے کا موقع ملا تھا۔ طاہر بقا عقیدت بری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، تو پھر تم یہاں سے چلنے کی تیاری کرو۔ میں تیار ہوں علی، مگر تمہارا میک اپ، ہاں مجھے اس سلسلے میں کچھ پریشانی ہوگی، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ کچھ کروں۔ تھوڑی دیر انتظار کرو، میں ابھی واپس آیا۔ میں نے کہا، اصل شکل میں ان لوگوں کے سامنے جانا کسی مصیبت کا باعث بھی بن سکتا تھا، لیکن ٹیرس اور کیتھی براؤن اب مٹھی میں تھے، اس لیے زیادہ فکر کی بات بھی نہیں تھی۔ باہر نکلا تو محافظ چونک پڑا، لیکن میں نے سرد لہجے میں کہا، دروازہ بند کر دو۔ محافظوں نے میری ہدایت پر فوری عمل کیا، لیکن وہ دور تک مجھے دیکھتے رہے تھے۔ جنرل ٹیرس کیتھی کے کمرے میں موجود تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو دونوں اچھل پڑے۔ ٹیرس نے منہ سے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ سوری جنرل، میں پارکو ہوں۔ میں نے کہا، خدا کی پناہ، تم انسان ہو پارکو؟ ضرورت جنرل، اس کے بغیر چارہ کار نہیں تھا، لیکن میک اپ کا سامان
وہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ میک اپ اتار دیا ہے میں نے، یہ میری اصلی شکل ہے۔ کیا واقعی؟ کیتھی اچھل پڑی۔ ہاں، اس کا مطلب ہے وہ لڑکی بھی تمہاری اصل شکل سے واقف نہیں تھی، کیتھی براؤن تعجب سے بولی۔ میں مسکراتا رہا، پھر میں نے کہا اصلی شکل ایک بیکار موضوع ہے میڈم براؤن۔ جنرل، مجھے میک اپ کا سامان درکار ہوگا، کیا آپ اس کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ میں ان چیزوں سے ناواقف ہوں، جو کچھ تمہیں درکار ہو لکھ کر دے دو، میں منگوا دوں گا۔ جنرل نے کہا، میں اس نوجوان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا جنرل، فاخرہ یعقوبی سے ملاقات کروں گا اور اسے تمام صورتحال بتا دوں گا۔ اس طرح ایٹمی پلانٹ کی تباہی کی ذمہ داری وہ سنبھال لے گی۔ یہ کام میں آپ کے لیے نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ گوٹے ہل کی حکومت سنبھالنے کے بعد آپ کو بہت سی الجھنوں میں گرفتار ہونا پڑے گا اور بے حد مصروف ہو جائیں گے۔ یہ کام اس سے قبل ہی ہو جائے تو بہتر ہے۔ ممکن ہے جب آپ کامیاب ہو جائیں تو یہ لوگ اس وقت کی صورتحال کے پیش نظر کوئی نئی چال چلنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے امریکی اس معاملے میں ملوث ہیں، اس لیے ان معاملات کو ہم صرف فلسطینی مجاہدین پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یوں آپ فوری طور پر ایٹمی پلانٹ کی تباہی کے ذمہ دار بھی قرار نہیں پائیں گے۔ جو تمہاری مرضی۔ ابھی میں کیتھی سے یہی کہہ رہا تھا۔ اور ہاں، میک اپ کا سامان فوراً منگوانا ہے؟ جنرل نے پوچھا۔ نہیں، اس میں کچھ دیر بھی لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فی الحال میں اس عمارت کو اپنے لیے استعمال کروں گا، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جنرل کے بجائے کیتھی نے جواب دیا۔ پہلے میں فاخرہ یعقوبی سے ملاقات کر لوں، اس کے لیے میں اس نوجوان کو ساتھ لے جاؤں گا اور اس کے بعد جیسا بھی ممکن ہوا میں واپس آ کر آپ کو اطلاع دوں گا۔ کیتھی براؤن سے رابطے کے لیے میں نے ایک خصوصی پروگرام ترتیب دے لیا ہے جو زیادہ محفوظ ہوگا۔ تم بھی اسی ذریعے سے مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہو۔ اس کا انتظام میں تھوڑی دیر کے بعد کروں گا، جنرل ٹیریس نے کہا۔ تو پھر فی الحال آپ میرے لیے ایک گاڑی کا بندوبست کر دیں، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ جنرل ٹیریس نے اسبات میں گردن ہلائی، پھر بولا، میں گاڑیاں دینے والی ایک پرائیویٹ کمپنی سے ایک کار منگوا لیتا ہوں تاکہ اس پر کسی کو شبہ نہ ہو سکے، یہ مناسب ہوگا، میں نے کہا، اور جنرل ٹیریس فون پر کسی سے گفتگو کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد کار پہنچ گئی۔ ہم نے ڈرائیور کو واپس کر دیا تھا اور کار اپنی تحویل میں لے لی تھی۔ نوجوان طاہر بقا کو جب کمرے سے نکالا گیا تو اسے اس بات کا یقین نہیں آتا تھا کہ وہ رہا ہو چکا ہے۔ اس کے چہرے پر مسرت کے آثار تھے۔ ہمیں یہ سفر نہایت محتاط انداز میں کرنا تھا۔ جنرل نے فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے طاہر بقا سے بھی مصافحہ کیا اور پھر ہمیں پستول فراہم کر دیے گئے جو ہماری کسی بھی ضرورت پر کام آ سکتے تھے۔ طاہر بقا قربان ہوا جا رہا تھا۔ راستے میں بھی اس نے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، علی، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کی شخصیت مجسم سحر ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی رام کر لیتے ہیں آپ، جنہیں صرف ایک منہ زور گھوڑا ہی کہا جا سکتا ہے اور ان کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ رام نہیں ہو سکتے۔ میں مسکرا کر خاموش ہو گیا تھا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے سکوت توڑا۔ تم محتاط انداز میں ڈرائیونگ کرو، بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم کار کو مختلف علاقوں میں گھماتے رہیں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ ہمارا تعاقب تو نہیں کیا جا رہا۔ بہتر ہے، طاہر نے جواب دیا۔ ڈرائیونگ وہی کر رہا تھا اور پوری طرح عقب اور اطراف سے چوکنا تھا۔ پھر میں نے طاہر سے پوچھا، فاخرہ یعقوبی کہاں قیام پذیر ہیں؟ گوٹے ہل کے مشرقی علاقے میں کینسن ہال نامی ایک عمارت ہے۔ یہ عمارت ایک عرب تاجر کی ہے جو گھوڑوں کا کاروبار کرتا ہے اور مقامی نسل کے گھوڑے مختلف ملکوں کو سپلائی کرتا ہے۔ فاخرہ یعقوبی نے اس سے رابطہ قائم کیا ہے۔ وہ شخص ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا ہے اور اس کے خفیہ تہ خانے میں ہم نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا ہے۔ کینسن ہال نامی عمارت قدیم طرز تعمیر کا نمونہ تھی۔ بڑے بڑے ستونوں پر تعمیر اس عمارت کے وسیع و عریض احاطے میں ہمیں کئی افراد نظر آئے۔ جب ہماری کار گیٹ پر پہنچی تو دو آدمیوں نے آگے بڑھ کر اس میں جھانکا اور پوری طرح اس کی تلاشی لے ڈالی۔ شاید وہ طاہر بقا کو نہیں پہچانتے تھے۔ طاہر بقا نے جب کچھ مخصوص الفاظ دہرائے تو انہوں نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ یہ تمام احتیاطی تدابیر صرف فلسطینیوں کی وجہ سے کی گئی تھی، ورنہ گھوڑوں کا عربی تاجر گوٹے ہل میں طویل عرصے سے ایک پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ کار پورچ میں روکنے کے بعد طاہر بقا میرے ساتھ نیچے اتر آیا اور ہم دونوں عظیم الشان برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچ گئے۔ طاہر بقا بڑے اعتماد سے آگے بڑھ رہا تھا۔ کینسن ہال نامی عمارت کے ایک عظیم الشان ہال میں پہنچ کر طاہر رک گیا۔ ہال میں ایک لمبی میز پڑی ہوئی تھی جس کے گرد بے شمار کرسیاں موجود تھی۔ درمیان میں ایک چوکور ٹرانسمیشن مشین موجود تھی۔ حیرت ناک بات یہ تھی کہ طاہر نے عمارت کا جتنا سفر کیا تھا اس میں کسی سے ٹکراؤ نہیں ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے دروازے کی سنتریوں کے علاوہ یہاں اور کوئی موجود نہ ہو۔ میں اس خالی ہال کو بغور دیکھنے لگا۔ اسی وقت طاہر بول پڑا، یہ سب کچھ آپ کے لیے دلچسپ ہوگا علی۔ حیرت انگیز کہو، صرف دلچسپ کافی نہیں ہے،
کیا وہ شخص جو تم سے تعاون کر رہا ہے یہاں نہیں رہتا؟ یہی رہتا ہے اور اس وقت اپنی خوابگاہ میں گہری نیند سو رہا ہوگا۔ اس کے اہل خاندان بھی یہیں اس کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر کوئی اس عمارت کی تلاشی لے تو خود شرمندہ ہو جائے گا، کیونکہ اس پوری عمارت میں ایک تاجر گھرانے کے علاوہ اسے اور کوئی نہیں ملے گا۔ ہاں، تم نے بتایا تھا کہ یہاں تہہ خانے بھی موجود ہیں، میں نے کہا۔ طاہر بقا نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی، پھر بولا، گھوڑوں کے تاجر نے کمال کی جگہ بنائی ہے۔ تہہ خانے کا مین راستہ صرف ایک بار اوپر سے کھولا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا سارا کنٹرول نیچے ہے، وہ نیچے ہی سے آپریٹ ہوتا ہے۔ بہت خوب، اوپر سے آنے والے کسی شخص کا رابطہ نیچے سے کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس کے لیے یہ موجود ہے، طاہر نے ٹرانسمیٹر کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا۔ لیکن تلاشی لینے والوں کے لیے یہ مشین مشتبہ نہ ہوگی؟ ضرور ہوگی، آپ ذرا اسے چھو کر دیکھیں، طاہر نے کہا۔ اس کے انداز میں ایک بچگانہ سی خوشی تھی۔ میں نے اس کی خواہش کے مطابق اس مشین کے کچھ بٹن دبائے اور ایک دلکش موسیقی نشر ہونے لگی۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ طاہر مسکرا رہا تھا، پھر اس نے کہا، اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا، اور اس پر شبہ کرنے والے مسکرانے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکیں گے۔ پھر اس نے بٹن نمبر 7، پھر 8، پھر 6 دبا دیا۔ مشین پر ایک بار پھر موسیقی ابری اور پھر ایک سرخ روشنی نمودار ہوئی۔ اس کے بعد کھرکھراہٹ سنائی دی، پھر ایک باری آواز ابری۔ ہاں کہو، طاہر بقا، کوڈ نمبر 786، آ جاؤ۔ جواب ملا اور طاہر ہال سے باہر جانے والے راستے پر چل پڑا۔ میں اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ ایک بات بتاؤ طاہر، اگر کوئی ایمرجنسی ہو اور کوئی جلد اس تہہ خانے میں پہنچنا چاہتا ہو تو کیا یہ طریقہ طوالت کے سبب نامناسب نہیں ہوگا اور اس سے نقصان نہیں پہنچ سکتا؟ ایمرجنسی کے لیے ایک اور راستہ موجود ہے، طاہر نے بتایا۔ تم نے وہ راستہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک کمرے میں پہنچ کر طاہر بقا نے دیوار پر لگے چند بٹن دبائے اور دیوار کا ایک حصہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھی جن کا اختتام ایک ہال پر ہوتا تھا۔ ہال میں اسلحے کے انبار لگے ہوئے تھے، تمام جدید ترین اسلحہ موجود تھا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ طاہر مجھے لیے ہوئے ہال سے ایک راہداری میں پہنچ گیا اور پھر ایک دروازے پر رک کر اس نے دستک دی۔ آ جاؤ، اندر سے جواب ملا اور طاہر مجھے اشارہ کر کے اندر داخل ہو گیا۔ درمیانے سائز کا کمرہ تھا جس کے درمیان ایک لمبی میز پڑی ہوئی تھی اور اس میز کے پیچھے خوبصورت سنہرے بالوں والی ایک لڑکی کچھ کاغذات پر جھکی ہوئی تھی۔ ہمارے قدموں کی آہٹ پر بھی اس نے گردن نہیں اٹھائی۔ طاہر بقا مجھے ساتھ لیے ہوئے اس کے قریب جا پہنچا۔ اگر میں تنہا ہوتا تو یقیناً اس وقت تک انتظار کرتا جب تک آپ مصروف رہتی، لیکن اس وقت ایک ایسی ہستی کے ساتھ یہاں آیا ہوں جس کا نام آپ کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہوگا، طاہر نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز شاید فاخرہ یعقوبی کے لیے بہت تعجب خیز تھی، کیونکہ اس نے فوراً ہی گردن اٹھائی اور طاہر کو دیکھتے ہی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ طاہر، طاہر، تم زندہ ہو؟ اس نے متخیرانہ لہجے میں کہا اور میز کے پیچھے سے نکل آئی۔ ابھی تک اس نے میری طرف نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی۔ اس نے میری طرف گردن خم کرتے ہوئے کہا، ہاں فاخرہ، آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی محبت کے طفیل خدا نے مجھے نئی زندگی سے نوازا ہے۔ یہاں تو تمہارے بارے میں بہت بری خبریں تھیں، ہم سب تو تمہاری طرف سے مایوس ہو چکے تھے۔ طاہر، تمہیں زندہ دیکھ کر مجھے جس قدر مسرت ہوئی ہے میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ آپ نے ہمارے اجنبی دوست کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تب فاخرہ یعقوبی میری طرف متوجہ ہوئی۔ میں اس کے قد و قامت، اس کے انداز اور اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ فلسطین کی ایک حسین بیٹی، نرم و نازک خد و خال رکھنے والی، معصوم نقوش کی مالک، لیکن اپنی ظاہری کیفیت سے بالکل مختلف کہ دشمن اس کا نام لیتے ہوئے کانپتے ہیں۔ میں دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے بھی بغور مجھے دیکھا اور پھر اس کی بھی وہی کیفیت ہوئی جو طاہر بقا کی ہوئی تھی۔ وہ حیرت کے عالم میں مجھے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ پھر اس نے طاہر بقا کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، طاہر، ان کے خد و خال ہمارے علی یار سے کس قدر مشابہ ہیں۔ ہمارے علی یار کے الفاظ جس طرح ادا کیے گئے تھے انہوں نے مجھے وہ ذہنی سکون بخشا کہ بیان سے باہر ہے۔ طاہر بقا کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ جناب، کیا آپ ہمیں اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ وہ بولی۔ طاہر بقا آپ کو یہاں ساتھ لے آئے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ نہایت قابل اعتماد ہستی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے اندر ایک اور ایسی خوبی ہے جو ہم سب کو آپ کی طرف کھینچ رہی ہے۔ فاخرہ، میں آپ کو زیادہ تجسس کا شکار نہیں رکھ سکتا، یہ علی یار خان ہی ہیں، طاہر نے کہا۔ کیا واقعی؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ فاخرہ کے منہ سے عجیب سے انداز میں نکلا۔ ہاں فلسطین کی عظیم بیٹی، میں تم لوگوں کا وہی خادم ہوں، میں ہی علی یار خان ہوں۔ علی، فاخرہ یعقوبی نے کہا اور بے اختیار میرے قریب آ گئی۔ یہ میری درینہ خواہش تھی علی،
یہ میری دیرینہ خواہش تھی میرے بھائی، میں آپ سے جتنی عقیدت رکھتی ہوں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ میری خوش بختی ہے فاخرہ، اس کے سوا میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن آپ یہاں۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا اور پھر بے اختیار میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، آئیے آئیے، اب میں کوئی کام نہیں کر سکتی۔ وہ اس قدر جذباتی ہو رہی تھی کہ مجھے شرمندگی سی ہونے لگی اور میں عجیب سے انداز میں اس کے ساتھ آگے بڑھ کر ایک اور کمرے میں آ گیا جو ذرا عمدہ فرنیچر سے آراستہ تھا۔ اس نے بڑے احترام سے مجھے کرسی پیش کی، طاہر بقا بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، فاخرہ آپ تو بہت بے اختیار ہو گئیں، علی کے لیے سب کے دل میں ایسے ہی جذبات ہیں، لیکن آپ ان سے اس قدر متاثر ہوں گی یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ طاہر، علی سے ملاقات میری دیرینہ آرزو ہے، تم نہیں جانتے، ویسے تمہارے بارے میں معلوم کرنا اس سے پہلے ضروری ہے، مجھے معاف کرنا، تم بہت بڑی الجھن میں گرفتار ہو گئے تھے۔ ہاں اب میرا خیال آیا ہے، طاہر بقا نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں میرے بھائی، میں تمہارے لیے جس قدر افسردہ اور ملول تھی تم خود اس کا اندازہ کر سکتے ہو۔ میں سمجھتی ہوں دلی جذبات کو بیان کرنا بہت ضروری نہیں ہوتا، میں نے یہ سوچ کر صبر کر لیا تھا کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، خدا جسے جس وقت طلب کرے ہمیں اس کے دربار میں حاضری دینا ہوگی۔ مقصد کی تکمیل کی خاطر اگر موت آ جائے تو ہم اس پر افسوس نہیں کر سکتے، وہ موت ایک دائمی زندگی ہے۔ میں اپنی اس زندگی کے لیے علی کا احسان مند ہوں فاخرہ، طاہر نے کہا۔ میں سمجھ گئی، ظاہر ہے یہ تم تک پہنچ گئے تھے تو اس کے بعد دشمنوں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ تمہیں ختم کر دیتے۔ نہیں فاخرہ، اب تم بہت جذباتی ہو رہی ہو، مجھے وہ مقام نہ دو جس کے میں قابل نہیں، تمہاری بات سے شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ میں نے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں علی، سوری میں شرمندہ ہوں۔ فاخرہ نے کہا، اچھا یہ بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کروں، کس طرح آپ کی خاطر کروں؟ پتہ نہیں کیا کیا خیالات تھے دل میں کہ آپ کو دیکھوں گی تو یہ کروں گی یہ کہوں گی، مگر اب تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ میں تمہارے پاس موجود ہوں، تم سے باتیں کر رہا ہوں، میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ کچھ ایسے لوگ جنہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا اور جنہوں نے مجھے کبھی نہیں دیکھا اس طرح مجھے چاہتے ہیں، میرے لیے یہ چاہت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ علی، ہم تو آپ کے لیے نہ جانے کیا کیا سوچتے رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا احساسات رکھتے ہیں ہم آپ کے لیے، ہم جو اپنے وطن سے دور ایسے محاذوں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں جہاں موت کسی بھی لمحے ہمارے سروں پر پہنچ سکتی ہے۔ ان لمحات میں بھی ہمارے دل کچھ ایسی شخصیتوں کے لیے دھڑکتے رہتے ہیں جو ہماری ہی مانند اپنا فرض پورا کر رہی ہیں لیکن ہم سے کہیں برتر و اعلیٰ ہیں۔ بہت بڑا مقام دے دیا ہے تم نے مجھے فاخرہ، میں اس کے لیے شکریہ ادا کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ طاہر بقا اتفاقیہ طور پر میری نگاہوں میں آ گیا تھا اور خدا کا احسان ہے کہ ایک بار پھر میں اسے تمہارے درمیان لانے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے پوری کہانی سناؤ، فاخرہ نے کہا، اور میرے بجائے طاہر بقا نے اسے پوری تفصیل بتا دی۔ وہ تمام گفتگو بڑی توجہ سے سن رہی تھی اور میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس کا نام خوف و دہشت کی علامت بن گیا ہے، مگر اس وقت وہ میرے سامنے کتنے معصومانہ انداز میں بیٹھی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اس کی حیثیت سے ناواقف ہیں ایک نازک اندام حسین دوشیزہ ہے، نہ جانے یہ کون سے جذبے ہیں جو انسان کی شخصیت کو ہی بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ تنظیم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا اور میں عملی طور پر اسے بالکل علیحدہ ہو گیا تھا، لیکن صدف الیش، طاہر بقا اور فاخرہ جیسے کردار جب سامنے آتے تھے تو دل کو بڑی طمانینت کا احساس ہوتا تھا۔ ویسے بھی اب میری سوچوں میں کافی تبدیلیاں آ چکی تھی، میرا انداز فکر مختلف ہو گیا تھا۔ تنظیم کے کچھ ارکان سے مجھے شکایت پیدا ہوئی تھی لیکن تنظیم کے مقاصد اب بھی میرے لیے قابل احترام تھے۔ چنانچہ اگر گوٹے ہل میں تنظیم کے لیے میں کوئی کام کر رہا تھا تو یہ کسی پر احسان نہیں تھا۔ تمام کہانی سن کر فاخرہ یعقوبی نے اپنی کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا اور چند لمحے آنکھیں بند کیے کچھ سوچتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، ہاں یہ علی یار خان کا ہی کمال ہو سکتا تھا۔ پھر وہ میری جانب مڑی، آپ یہاں آ گئے ہیں علی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے شانوں سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ آپ کی موجودگی میں بلا میں یہ جرت کس طرح کر سکتی ہوں کہ اس مشن کی سربراہ رہوں؟ ہم آپ کے معاون ہیں اور آپ کی ماتحتی میں کام کرنا فخر سمجھتے ہیں۔ باقی جو کچھ میں کر رہی تھی اب اس کے لیے بھی آپ میری رہنمائی کریں۔ علی، میں اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی عار نہیں سمجھتی کہ میں نے اب تک جو اقدامات کیے ہیں وہ بے فائدہ رہے۔ میں اس پلانٹ کے جائے وقوع کا اندازہ تک نہیں لگا سکی جس کی تباہی کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے۔ اس دوران میں نے بڑی کوششیں کی ہیں، میں اپنے کئی آدمی اس سلسلے میں ضائع کر چکی ہوں، اور یقین کریں علی،
لمحہ بلمحہ یہ خوف میرے دل میں بیٹھتا جا رہا ہے کہ شاید میں اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکوں۔